یا علی یا علی کی طرف سے اگر آپ بانی مجلس کی نسبت سے دیکھیں، ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف بھائی۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ گفتگو اسی کے پیرائے میں لے کے چلوں اور ذکر ماں اور بیٹی کی زندگی کے حوالے سے منزل کمال تک پہنچایا جائے۔ انسانی گرامی قدر، دیکھیے قرآن میں سورہ نساء میں اللہ نے خلقت انسانی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے، اے لوگوں اپنے اس پروردگار سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا۔ یہ وجود کی بات ہے اور یہ ابتدائی مرحلے کے وجود ہے، اور پہلا وجود ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ جناب آدم کا ہے، اور انہیں سے پھر یہ سلسلہ انسانیت کا چلا جو آگے کی آیت میں ہے۔ مجھے پوری آیت میں نہیں گفتگو کرنی ہے، صرف ایک جملے سے استفادہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ابتدائی خلقت کی گفتگو ہو رہی ہے، چونکہ مجلس کنیزان زہرا کے حوالے سے ہے، تو اب عورت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ جملہ اور عرض کر دوں کہ جہاں پہلی شخص مردوں میں حضرت آدم ہے، وہیں دوسری ذات کا نام ہے حوا۔ یہیں سے عورت کے سلسلے شروع ہوتا ہے جناب حوا سے۔ اللہ نے عورت کے وجود کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اللہ نے عورت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے ظاہراً۔ ایک اور چوتھا حصہ بھی ہے لیکن وہ ضمنی ہے، وجود کے اعتبار سے بظاہر دیکھا جائے تو 3 حصے ہیں۔ یہی عورت کبھی زوجہ ہوتی ہے، یہی عورت ہے جو کبھی بیٹی ہوتی ہے، اور یہی عورت کبھی ماں ہوتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اللہ نے جب وجود عطا کیا ہے تو ہمارے ہاں پہلے بیٹی ہوتی ہے، پھر وہ بیٹی بڑی ہو کر کے کسی کی زوجہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کسی کی ماں بنتی ہے۔ لیکن جب قدرت خلق کرتی ہے تو پہلے ماں کا وجود نہیں رکھتی، پہلے بیٹی کا وجود نہیں دے رہی ہے، بلکہ قدرت نے پہلا وجود رکھا ہے زوجہ کا۔ حضرت آدم کی زوجہ کے صورت میں حوا آئی ہے۔ تو یہ 2-3 وجود انسان کے عورتوں کے لیے ہے۔ اور اب آپ اس میں دیکھیں کہ جب بچی پیدا ہوئی تو اس کے اندر قدرت نے فطرتی طور پر ممتا کو رکھا ہے۔ بہت توجہ عزیزو، وجود میں ہی لڑکی کے ممتا پائی جاتی ہے۔ اگر آپ مشاہدہ کریں اپنے اپنے گھروں میں، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، اپنی بچیوں میں دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا، اور اگر بڑی ہو گئی ہے تو ان کے بچپنے کی طرف جائیے اور ذرا ان کو دیکھیے اپنے نگاہوں سے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کی بچپنے میں اللہ نے ممتا کو رکھا ہے، جو انشاءاللہ گفتگو آگے آئے گی۔ تو آپ یہ دیکھیں 3 حصے ہیں، ایک حصہ ہے بیٹی کا، ایک حصہ ہے ماں کا، ایک حصہ ہے بیوی کا، اور یہ جو بہن کا رشتہ ہے یہ ایک الگ سے رشتہ ہے نا، جس کی اہمیت اپنی جگہ ہے اسلام میں، جس کی اہمیت ہے۔ اب اگر ان تینوں رشتوں کو اگر ایک ذات میں دیکھنا ہے تو فاطمہ کی ذات جو کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، مکمل بھی ہے، ہر رخ سے بیٹی ہے تو نبی کی بیٹی، زوجہ ہے تو علی جیسے کی زوجہ، اور ماں ہے تو حسنین کی ماں۔ مکمل زندگی آئیڈیل ہمارے لیے اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور اب اس رخ سے جو زندگی بڑھ رہی ہے تو ہمیں ہر پہلو پہ، چاہے وہ بیٹی کی زندگی ہو، چاہے وہ ماں کی زندگی ہو، اور چاہے وہ زوجہ کی زندگی ہو، ہمیں سبق تو لینا ہے زہرا سے۔ کائنات کو جو درس لینا ہے وہ زہرا کی زندگی سے، لیکن آج کی میری گفتگو زہرا کی زندگی کے 2 ہی رخ سے ہوگی، یا بیٹی کی حیثیت سے اور یا ماں کی حیثیت سے۔ آپ دیکھیے یہ دونوں وجود، اچھا ایک جملہ اور کہا جاتا ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں، اور یہ دیکھنے میں آتا ہے، اور یہ کچھ حد تک سچائی پہ بھی مبنی ہے، کہ بیٹیوں کو جتنی رغبت اور لگاؤ باپ سے ہوتی ہے، بیٹیاں باپ سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں،
اور اتنی مایوس ہوتی ہے کہ اگر باپ بیٹی کو، پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں پوری تاریخ ایک جملے میں کہتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، میں وہاں تک پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے. جب باپ اپنی بیٹی کو اپنے کسی مشن کا حصہ بنا لے، بیٹا ایک لمحے کے لیے تو دیکھنے کو آیا کہ اس نے اس مشن سے اپنے کو دور رکھا، لیکن اگر باپ نے بیٹی کو شریک کر لیا تو وہ بھرپور طریقے سے ساتھ دیتی ہے، بھرپور طریقے سے ساتھ دیتی ہے. اب اس پیرا میں چلیے تو آپ دیکھیں بیٹی کی زندگی کیا زندگی ہے بیٹی کی، کہ بیٹی جب باپ کے آغوش میں رہتی ہے تو کس عالم میں زندگی گزارتی ہے، کہ بیٹیاں باپ سے کبھی لبھائے شکوہ وار نہیں کرتی. یہ جو سیرت ہمارے یہاں ہے، ذرا دیکھیں بی بی زہرا کی زندگی، کبھی لبھائے شکوہ وار نہیں کرتی. اگر واقعی میں اس کی نظر میں زہرا کی زندگی ہے، زہرا کی زندگی ہے. اب آپ ملاحظہ فرمائیں کس انداز سے، اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ اثر ہوتا ہے ماں کی تربیت کا. میرے عزیزوں، یہ اثر ہوتا ہے آغوش کی تربیت کا، ماں کی آغوش. اگر ماں جب خدیجہ جیسی ہو تو فاطمہ جیسی بیٹی، آپ ملاحظہ فرمائیں. لیکن میں ڈائریکٹ گفتگو لے کر کے شروع کر رہا ہوں. یاد رکھیں عزیزوں، پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کی وفات کے بعد یا ان کی حیات میں، پیغمبر اسلام 1.5-2 سال کے تھے جب آپ کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی. آپ کی والدہ جب اس دنیا سے گئی ہے تو پیغمبر کا بچپنا تھا، کم سن تھی. 2 سال تک تو شریعت نے بچوں کے لیے دودھ کا زمانہ رکھا ہے، اور اسی زمانے میں پیغمبر کی ماں اس دنیا سے چلی گئی. گویا پیغمبر سائے عاطفت مادری سے محروم ہو گئے، ماں کی شفقتوں سے بظاہر محروم ہو گئے. لیکن میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے کیا کوئی یہاں پہ بیٹھا ہوا ایک آدمی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی ممتا سے محروم رہا ہو؟ کیا یہاں بیٹھا ہوا کوئی انسان انصاف سے عدل سے یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی ممتا کے ماں کے انتقال کے بعد بھی ممتا سے محروم رہا ہو؟ اگر کہہ دے تو قرآن کے خلاف، اگر کہے کہ نبی ممتا سے محروم ہے تو قرآن کے خلاف چلا جائے گا، اور جو قرآن کے خلاف جائے تو وہ اپنے بارے میں کچھ سوچ لے. ہمیں کچھ کہنا نہیں ہے اس موقع پہ، لیکن یاد رکھیں کیوں نہیں ہے محروم نبی؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے، اے ابو طالب و فاطمہ بنت اسد، تم نے نہیں پالا، میں نے پالا. تو جس کی پرورش کو قرآن اپنی پرورش بتا دے، اس کے لیے سوچا نہیں جا سکتا کہ اس نے محروم رکھا ہو. مگر اس کے باوجود اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے کہ نبی رحمت اپنی بیٹی کو، جس کا سن 4 یا 5 ہی سال کا ہے، مکے کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں نبی پڑھ کے کہہ رہا ہے فاطمہ میری ماں ہے. میں سوچیا عزیزوں کیا ریزن ہے کہ جو نبی اس مرحلے میں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ ماں کی تربیت کا اثر. سلام کرو تربیت آغوش خدیجہ کو، کہ نبی فاطمہ جیسی بیٹی کو اس کم سنی میں کہہ رہے فاطمہ تو مو ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیا محروم تھے نبی؟ نہیں میرے عزیزوں. لیکن میں نے کہا نا کہ جب باپ بیٹی کو اپنے مشن کا حصہ بنا لے تو بیٹی مکمل طور پر اس کا حصہ بن جائے، تو باپ اگر نبی ہے تو بیٹی جزو نبوت، باپ رسول ہے، بیٹی جزو رسالت ہے نا. یہ پہلا ذہن میں آیا آپ کے. اب آپ آئیے دیکھیے مکے کی زندگی میں اور اس پرآشوب ماحول میں کہ جہاں نبی کا باقاعدہ
سوشل بائیکاٹ ہوا ہے، اور ایسے ماحول میں نبی گھر سے نکلتے ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے؟ کبھی پیروں میں کانٹے ہیں، واپس آئے پیروں سے کانٹے نکالے گئے، کبھی واپس آئے سر پہ غلاظت ہے، غلاظتوں کو صاف کیا گیا، کبھی واپس آئے لہو لہان ہے، خون کو دھویا جا رہا ہے، صاف کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے منظر آپ کے سامنے ہیں نا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے جب آپ اپنے گھر سے نکلیے کسی مشن کو لے کر کے، محلہ، سماج، برادری، آس پاس والے آپ کے مخالف ہو جائیں، آپ کے دشمن ہو جائیں، آپ کا نکلنا اور چلنا پھرنا دوبھر کر دے، اور گھر میں آپ کی بیٹی ہے تو کیا کرے گی؟ بیٹی کیا کرے گی؟ بیٹی دامنگیر ہو جائے گی اور ایک چیز کہے گی، بابا نہ جاؤ مجھے یتیم نہیں ہونا، بابا نہ جاؤ مجھے یتیم نہیں ہونا ہے۔ لیکن وہیں پر ماں ہو اور ماں بیٹے کے مشن کی اہمیت کو جانتی ہو، ماں بیٹے کے مشن کی اہمیت و عظمت کو جانتی ہو، تو وہ ماں کیا کہے گی؟ ماں سہارا دے گی، نکلو میں ہوں، بیٹی نکلو، بیٹا نکلو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ میں اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگر کانٹے چننے کے بعد، غلاظت پڑھنے کے بعد، لہو لعاب واپس آنے کے بعد فاطمہ دامنگیر ہو جائے تو بیٹی ہے، اور اگر بڑھ جائے بابا جو پیغام ملا ہے پہنچائیے، فاطمہ آپ کے ساتھ ہے، فاطمہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے جب نبی نے اپنی کمسن بیٹی سے ممتا بھری شفقت پائی تو فخر سے کہہ دیا، فاطمہ تو ابو بھی ہے، صلوات پہ محمد مشن ہے جس کو فاطمہ لے کے چل رہی ہے، یہ مشن ہے جس کو لے کے چلی، اور یہ مشن بھی یہاں سے چلا ہے تو پورا اسلام اسی مشن کے تحت چلے گا، پورا اسلام اسی مشن کے تحت چلے گا، اور اس انداز سے بڑھے گا کہ اب یہی بیٹی جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے گی، اور اب مدینے سے آپ کے گھر سے رخصت ہو کر کے شوہر کی دہلیز میں آئی ہے۔ میرے عزیزوں، زہرا کی زندگی کا ایک ایک قدم ہمارے لیے درس ہے۔ اب مہرہ فرمائے آئی، ایک جملہ اس سلسلے میں بات آ گئی تو عرض کرتا ہوں، چلو جب شوہر کے گھر آئی تو اب اس زندگی کو بھی دیکھیے، اس عالم میں آئی، اور آنے کے بعد اگر ہمارے گھر کی نئی نویلی بہو آ کر کے اپنی ساس سے جملہ کہہ دے تو پھر معاملہ بڑا ہو جائے گا، لیکن زہرا آئی اور آتے ہی کہہ رہی ہے جناب فاطمہ بنت اسد سے، اماں اب آج سے گھر کی ساری ذمہ داری میری ہے، آج سے گھر کا سارا کام میں کروں گا، آپ آرام کیجئے۔ آج کی اگر کوئی بہو کہہ دے تو مانے مطلب مفہوم سب دوسرا لے لیا جائے گا، لیکن سبق میں ایسے ہی زہرا نے نہیں کہا ہے۔ زہرا کیا کہہ رہی ہے؟ اماں آج سے ساری ذمہ داری میری۔ کیا مطلب ہے؟ اماں اب تک چکی چلاتی تھی، اب بیٹی آ گئی، محسوس کیا؟ اماں ابھی تک گھر میں جھاڑو کشی کرتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، اب بیٹی آ گئی۔ اماں ابھی تک آپ روٹی پکاتی تھی، اب بیٹی آ گئی۔ اماں گھر کے سارے کام آپ کرتی تھی، اب بیٹی آ گئی۔ اور فوراً بھی دوسرا جملہ، اماں اب آپ آرام کیجیے، اماں کام تو میں کروں گی
اگر آپ ہی کام کرتی رہیے گا تو یہ جو محلے اور سماج کی عورتیں آئیں گی تو ان سے گفتگو کون کرے گا؟ یہ سماج اور محلہ کون دیکھے گا؟ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، گھر کا کام کرنا یہ فاطمہ کی ذمہ داری ہے. یعنی دونوں رخ کو سامنے رکھ کے زہرا نے بتا دیا کہ کس انداز سے گھر کو سنبھالنا ہے، کس انداز سے گھر کو سنبھالنا ہے. مجھے اس رخ میں نہیں رکنا ہے. اب وہی زہرا ہے، زندگی آگے بڑھی اور اسی زہرا کے آغوش میں بھی بیٹی آ گئی جس کا نام زینب ہے. اور ایسی بیٹی آئی کہ جسے علی جیسا زینت کائنات بھی فخر سے زینب کہتا ہے. میرے عزیزوں، علی جیسا زینت کائنات فخر سے زینب کہہ کر کے پکار رہا ہے. زینب یعنی باپ کی زینت، علی جیسا باپ بھی زینب فخر سے کہہ رہا ہے. مگر یہی زہرا ہے. باپ اور ملاحظہ فرمائی تاریخ بڑھتی گئی اور 11 ہجری آ گئی، اور اب 11 ہجری کو خانہ زہرا سے ایک آواز بلند، وا ابتا، ہائے بابا جان، ہائے سفر، پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت کرنے. لیکن بیٹی ہے جو باپ کے مشن کو مکے سے لے کے چلی تھی. میرے عزیزو، یہ دربار میں زہرا کیوں گئی ہے؟ زمین کے لیے، باغ کے لیے، چند پھلوں کے لیے، چند کھجور کے لیے، چند لکڑی کے درختوں کے لیے. اگر اس کے لیے زہرا جائے تو وہ ہماری زہرا نہیں، وہ کائنات کی زہرا اور ہوگی. نبی کی پیاری بیٹی زہرا نہیں ہے جو سب کچھ قربان کر دے. ارے جو اپنے سامنے کے پکی ہوئی روٹی اٹھا کر کے دے کر کے روزے پر روزہ رکھ لے. وہ فاطمہ چند لکڑیوں کے لیے نہیں گئی. پھر آئی کیوں دربار میں؟ کیا کرنے آئی تھی دربار میں؟ یاد رکھنا، دربار میں زہرا باغ کے لیے نہیں آئی تھی بلکہ اپنے بابا کے مشن کے لیے آئی ہے. بابا کے مشن کو لے کے آئی. انہیں آتے ہی زہرا جب دربار میں آئی تو آپ ملاحظہ فرمائیے کس عالم میں آنے کے بعد زہرا نے پہلے حمد پروردگار، شکر پروردگار، پھر تعارف بابا کا، یہ سب کرانے کے بعد خود دشمن کو اس کی اوقات بتائی کہ نہیں بتائی، ان کی حقیقت دکھائی کہ تم تھے کیا اور بنایا کیا گیا. زہرا نے وہی دربار میں کھڑے ہو کے کہا ہے مجھے جس منزل پہ لے کر کے چلنا ہے. یہ جملے اپنے ہاتھ سے یاد رکھیے گا ذہن میں. تو ایک جملے زہرا کے آتے ہی کیا کہا، تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تم سڑک کے گڈھوں میں پڑے ہوئے پانیوں کو پیا کرتے تھے جس سے جانور بھی پیتے تھے. تمہیں نجاست و طہارت کی کوئی تمیز نہیں تھی. میرے بابا نے آ کے بتایا کہ طہارت کسے کہتے ہیں، نجاست کسے کہتے ہیں. تمہیں بات کرنے اور چلنے پھرنے کی تمیز نہیں تھی. میرے بابا نے آ کر کے تمہیں بتایا ہے کہ انسانیت کسے کہتے ہیں. تمہیں کسی چیز کا شعور نہیں تھا. تمہیں ہمارے باپ نے سکھایا ہے. لیکن پہلا مرحلہ ہے، نہیں غور کرنا عزیزو، یہ پہلا مرحلہ ہے جہاں بیٹی ڈائریکٹ خطاب کر کے کہہ رہی ہے کہ تم ایسے تھے، تم ایسے تھے، تم ایسے تھے. یا بیٹی ڈائریکٹ خطاب کر رہی ہے، تم ایسے تھے، تم ایسے تھے، تم ایسے تھے. تمہیں تمیز سکھائی، تمہیں انسانیت بنایا، انسان بنایا، تمہیں جینا سکھایا، تمہیں پاکیزگی بتائی، تمہیں انسان بنا کر کے خدا کے سامنے جھکنا سکھایا. ورنہ تم تو مٹی اور پتھروں کے سامنے جھک جاتے. تمہیں کیا پتا ہے دوسروں نفاق کی زندگی گزارنے والوں، اگلا انسان کی زندگی میرے بابا نے عطا کی ہے. ایمان میرے بابا نے دیا ہے، معرفت خدا میرے بابا نے دیا ہے. تم کیا کرو؟ یہ پہلا مرحلہ ہے عزیزو. یہاں زہرا یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ اس لیے کہہ رہی ہے کہ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، سبق بھولے ہوئے. ابھی تو چند دن ہوئے نا، سبق بھولے ہوئے نہیں. زیادہ دن، چند دن بھی
कहना बड़ी बात मुश्किल है। अगर आप देखें शेख तुसी अलैहिर्रहमा ने जो लिखा है कि दफन के दूसरे ही दिन, जिस दिन दफन हुए रसूल, उसकी दूसरी सुबह आग और लकड़ी लेके आए हैं और घर जला दिया है। बहुत दिन नहीं कि 2-4 दिन गुजर गया हो, रात मसलन बाप दफन हुआ है, सुबह आग और लकड़ी आ गई है, ये आलम है। और उसी के बाद दूसरे तीसरे दिन जहरा दरबार में भी आ गई है, पहलू शिकस्ता है। और अब आ करके बता रही मेरा बाबा क्या क्या सबक पढ़ा के गया, क्या क्या सबक पढ़ा के गया मिशन को लेकर के। और अब उसी ज़हरा की बेटी तारीख आगे बढ़ी तो अब ज़हरा के बाद जब ज़ैनब आई तो ज़ैनब भी दरबार में जब आई है तो जरा सा मुलाहिजा फरमाइए, 2 दरबार में ज़हरा गई, ज़ैनब गई है। एक शाम का दरबार है और एक कूफे का दरबार है, मगर दोनों दरबार के खुतबात को अगर आप उठा के देखेंगे तो दोनों के गुफ्तगू का अंदाज अलग है, महवर अलग है, जुमले अलग है, खुतबात अलग है। एक जगह ज़ैनब ने दीन बताया, एक जगह ज़ैनब ने अहले बैत को और अपने को तारुफ कराया। जहां जैसी जरूरत थी, अरे क्यों ना हो, हमें लहजे बलागा है ज़ैनब, बख्शनास है, महलशनास है, जानती है कि दरबार में कैसी गुफ्तगू करनी है, किस जगह कैसी गुफ्तगू करनी है, लिहाजा वहां वैसी गुफ्तगू की। जब आई कूफे में तो कूफे में दीन की बातें की, कूफे में शरीयत की बातें की, मगर जब शाम में आई है ज़ैनब तो वहां दीन और शरीयत नहीं बताया, वहां नमाज और रोजे नहीं बताए ज़ैनब। सबक जानते हैं अजीजों क्या है? मैं नहीं जानता, मगर मैंने जो तारीख पढ़ करके गौर किया तो सिर्फ एक बात समझ आया, ज़ैनब जो कूफे में आकर के दीन की बातें कर रही है और शाम में जाकर के अपना तारुफ करा रही है, दोनों में क्यों ऐसा इम्तियाज रखा ज़ैनब ने? इसलिए कि कूफे में तारुफ की जरूरत नहीं थी। कूफे का मजमा ज़ैनब को जानता है कि ये मौलवी कुरान है, मैं यहाँ पर पढ़ाया हुआ सबक ज़ैनब याद दिला रही है, मैं ही कुरान पढ़ा के गई हूँ, मैंने दीन बताया है, मैंने शरीयत बताई है, लिहाजा यहाँ दीन और शरीयत की बात। लेकिन शाम में अहले बैत को भूल चुके थे, वहाँ सवाल हुआ था अली को मस्जिद से क्या रिश्ता, अली को नमाज से क्या रिश्ता, लिहाजा वहां जरूरत थी कि बताए अली कौन, हुसैन कौन, हम कौन। मेरे अजीजों, और ये सिलसिला चलता रहा और ज़ैनब जो शाम में आई तो आने के बाद यजीद को उसकी औकात दिखाई और अब उसके चेहरे से नकाब को उतारा और अब सिलसिला और आगे बढ़ेगा। एक बेटी और तारीख के दामन में उतर आई कि जिसका सिर्फ और सिर्फ करबला में 3 या 4 साल है। महसूस करें अजीजों, और अब जो ये आई है तो ये इस मदीने से करबला और करबला से शाम तक बेमकसद नहीं आई, जिम्मेदारियों से जुड़े पढ़ रहा हूं मेरे अजीजों, बेमकसद नहीं आई है मकसद के तहत। करबला में भी जब एक सवाल करूंगा देखिए, माशाल्लाह शहर आज़ा है, लखनऊ है, जनाब सकीना बिन्त हुसैन सलामुल्लाह अलैहा की शबीदारियां करती है, नोहे पढ़ती है। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताइए, हाथों को जोड़े हुए हो आपके सामने और सवाल कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इंसाफ से इतना बता दीजिए, जब इमाम हुसैन असर आशूर खैमे से निकले, देखिए जहां से आप मसाइब सुन करके बोलते हैं, मैं वहीं से फजीलत की गोशे लेकर के आ रहा हूँ और आपसे सवाल करते हुए फजाइल पढ़ रहा हूँ, आप पहचाने मुझे। जब इस बच्चे को इमाम हुसैन जब घोड़े पे बैठे और एड़ लगाई कि मक्का की तरफ चले, हुआ क्या? घोड़ा बढ़ा नहीं बढ़ा,
بچی سنوں سے لکھتی حسین گھوڑے سے اترے، لیکن میں بہت آہستہ پڑھ رہا ہوں، رک کے پڑھ رہا ہوں، جو سوال کرنا ہے رکے، گھوڑے سے اترے، بیٹی نے کیا کہا آخری بار سینے پہ، حسین جلتی ہوئی زمین پر لے گئے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہاں تک آپ کے منظر آپ کے سامنے ہے، تاریخ سنتے رہتے ہیں بہت سے پڑھتے رہتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین مکہ جا رہے تھے، سکینہ نے روکا نا، سکینہ نے روکا ہے نا، تو یہ جتنی دیر سکینہ حسین کے سینے پہ رہے گی، امام کو مقتل میں جانے میں دیر ہوگی کہ نہیں؟ تاخیر ہوگی کہ نہیں؟ تو سکینہ امام کے مقتل میں جانے سے تاخیر کا سبب بن رہی ہے یا نہیں؟ جتنی دیر سینے پہ رہے گی، ایک لمحے کے لیے صحیح، ایک سیکنڈ کے لیے صحیح، مگر سکینہ نے اتنی دیر روکا نہ بات کو، تب یہ آڑے آئی نا جس کو کہا جائے اردو میں شہادت کے، روکا بات کو نہیں میرے عزیزوں، سکینہ یہ آڑے نہیں آئی، یہ روک نہیں رہی ہے، اگر بات پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیے گا۔ سکینہ باپ کی شہادت کے درمیان حائل نہیں ہوئی۔ پھر آئیے چلیے مدینہ، مدینے چلے، اور پھر حسین کے مدینے سے نکلتے وقت کے جملے کو یاد کیجیے، ظاہری بیس مدینہ چھوڑنے کا کیا بنا؟ 27 رجب کو جب دربار میں بلایا گیا، کس لیے بلایا گیا؟ ظاہری بیس تو یہی ہے نا، مطالبہ بیعت۔ امام نے جواب میں کیا کہا؟ مثلی لا یباع مثلا، والوں کا مجمع ہے، تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، میں بہت دور سے آپ کو بہت قریب لے کر کے آنا چاہ رہا ہوں۔ اور جناب سکینہ کو روک نے جو امام حسین کو روکا، مقصد کیا ہے؟ اگر نئی بات ہو تحقیق ہو میری اتنی تو مجھے دعاؤں سے نوازیے گا ضرور۔ میرا عزیزو ذرا غور کریں، حسین نے مدینے میں کہا تھا نا کہ مجھ جیسا بیعت نہیں کرے گا۔ اچھا، امام حسین کی شہادت کے بعد کسی معصوم سے مطالبہ بیعت تو کیا انکار حسین میں بیس ہے؟ سب سے بڑا ریزن کہ امام نے انکار کر دیا، لہذا آپ ہمت نہیں کسی دوسرے کی بیعت مانگے۔ اگر یہ کہا جائے تو میں آپ کے سامنے بھی تاریخ پڑھتا ہوں، 11 ہجری ہی ہے، دروازہ جلانے کے بعد گلے میں رسی ڈال کر مشکل کشا کو لے کے آیا گیا تھا کاہے کے لیے؟ وہی سوال بیعت جس کے جواب میں علی نے کہا تھا کہ انی آپ کو علیکم ان تبایعونی، میں تم پر زیادہ حق رکھتا ہوں کہ تم میری بیعت کرو، انی لا ابایعکم، میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، تم میری بیعت کرو۔ تو انکار بیعت تو یہی علی نے بھی کہا تھا، علی کا بھی تو یہی جملہ ہے نا، لا ابایع، میں بیعت نہیں کروں گا۔ حسین نے بھی کہا مثل لا ابایع، مجھ جیسا بیعت نہیں کرے گا۔ لیکن امام علی کے انکار کے بعد حسین سے مطالبہ بیعت ہوا۔ امام علی کے انکار کے بعد امام حسین سے سوال بیعت ہوئی کہ نہیں؟ جب ہوا سوال تو اب بعد میں بھی ہو سکتا تھا۔ کیا کہنے کیا کوئی ایک ایسا ریزن چاہیے جو ذوالفقار حیدری بن کر کے سوال بیعت کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کو شانوں سے کاٹ کے پھینک دے۔ غور کریں آپ، کوئی ایسا چاہیے نا۔ اب سمجھ میں آیا؟ سکینہ سکینہ بابا کریے، میں ہمیشہ کے لیے بیعت کا ہاتھ کر دوں گی۔ میں جملہ پہلے کہہ دیا، اب میں جب پڑھنے جا رہا ہوں، جلدی زمین پہ لیٹے، سینے پہ بچی نے سوال کر لیا، بابا کیا کوئی سبیل ہے
آپ بچ جائیے. مسائل میں سنتے رہتے ہیں نا, اب کوئی راستہ کوئی سبیل کیا آپ بچ جائیے. حسین نے ایک جملہ کہا, بیٹی ہے ایک راستہ. لیکن کیا کروں, اردو ادب کی ایک محاورے کو سر کر رہا ہوں جو میرے اپنے نظریے سے اہل بیت کے شاعر شان نہیں ہے, لیکن کیا کروں بات پہنچانے کے لیے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے نا. اردو ادب میں یہ محاورہ ہے. اب سکینہ نے جیسے ہی بات سے سنا ہے, چاہا شہادت سامنے ایک راستہ ہے. بابا جلد بتاؤ وہ کون سا راستہ ہے. بیٹی اگر تم کو ہو تو میں یزید کی بیعت ہے نا, بیٹی تم کو ہو تو میں یزید کی بیعت. یہ جملہ سکینہ نے سنا. میرے پاس کتاب ہے, مطالعہ کر کے تب پڑھ رہا ہوں, رقیہ بنت الحسین پوری کتاب میرے پاس. سکینہ نے جیسے ہی حسین سے سنا ایک راستہ بیعت, سکینہ بات کے سینے سے اتری, اتر کے کھڑی ہوئی, اور کھڑے ہونے کے بعد یہ جملہ تعریف کریں گے. لیکن جی چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ جب نے سکینہ نے کہا کہ بابا محبتوں کا امتحان لے رہے ہو, نہیں مگر بچی کیا کہتی ہے, سینے سے اتر کے کہتی ہے بابا کیا کہا بیعت. تو سنو, میں بھی افضل کی بہن ہوں. اگر تمہارے مشن کے لیے گہوارے سے جا کر مقتل میں علی اصغر جان دے سکتا ہے تو سکینہ مشن بچانے کے لیے یتیمی تو گوارا کرے گی. یزید کی بیعت نہیں. میرے عزیزو, آپ پہچانے سکینہ کو کون سلام کرے. میں یتیمی تو گوارا کروں گی مگر بیعت یزید نہیں. اب سمجھ میں آیا یہ جملہ نہیں ہے بلکہ یہ ذوالفقار حیدری ہے جو زبان سکینہ سے نکلی ہے. قیامت تک کے لیے اجلے والا سوال بیعت کا شر کر دیا سکینہ نے. اب کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ ہاتھ اٹھائے. اب مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ مولا سجاد نے بیعت کر لی تھی. کیا بات کہی بابا. اب سرحد پہاڑ سے یہ جملہ آیا تھا یا میزان کہ مولا سجاد نے بیعت کر لی تھی. ارے جس گھر کی سکینہ نہ بیعت کرے اس گھر کے مولا سجاد بیعت کریں گے. آپ پہچان یہ ہے بات کا مشن. اب سمجھ میں آئے, علی سے شروع ہوا تھا بیعت نہیں, حسین نے کہا بیعت نہیں, اسی انکار بیعت کو مہر لگائی ہے, دستخط کی ہے. نہیں جب خط مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر مہر لگا کے سائن کر دیا جاتا ہے. انکار بیعت کی مہر کا نام ہے سکینہ. یہ بات کا مشن ہے, بے مہر نہیں آئی ہے, بے مقصد نہیں آئی ہے. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اسی بیٹی کے کردار سے, اور آپ دیکھیے جو مشن زہرا لے کے چلے اسی مشن کو سکینہ اب لے کے چل رہی ہے. اور کس عالم میں, میں پھر ایک سوال کروں, اگر بچوں کے سامنے دو بچے بیٹھے ہو یہ ہمارے اور آپ کے گھر کی کام, اور کسی شے کا سوال کر لیں, ایک بچے کو ڈانٹ دیا جائے تو دوسرے بچے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہمت نہیں ہوتی کہ وہ مانگے. اور اگر خدا نصر باپ نے تماچا لگا دیا تو اور ہمت نہیں ہوگی, جبکہ یہ محبتوں کا تماچا ہوتا ہے. آئیے کربلا میں ایک بھائی ایک بہن, سوال ایک چیز کا ہے, بھائی کا بھی اور بہن کا بھی. بھائی نے مقتل میں سوال بھائی کے لیے پانی, بہن نے کوفہ و شام میں سوال کیا پانی. کیا سبب ہے؟ جب دیکھ چکی تھی سکینہ کسی پانی کے سوال پہ بھائی شہید ہو گیا تو یہ راستے میں پانی کا مطالبہ کیا مانے رکھتا ہے.
اب تو ہمت ٹوٹ جانی چاہیے تھی نا. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں عزیزو, ہمت ٹوٹ جانی چاہیے تھی نا. لیکن سکینہ نے کہا نا پھولیما مانگو, خاموش دیکھا, بھائی مانگو خاموش دیکھا, بڑھ گئی پلا دو, ملا پانی نہیں ملا, تاریخ آپ کے سامنے زمین پہ گرا دیا. یہ سکینہ پانی کیوں مانگ رہی ہے؟ اپنے پینے کے لیے؟ نہیں عزیزو, سکینہ اپنے پینے کے لیے پانی نہیں مانگ رہی تھی. پھر مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ پانی کیوں مانگ رہی ہے سکینہ؟ ریزن کیا ہے, سبب کیا ہے کہ بچی آگے پانی مانگ رہی ہے؟ سکینہ پینے کے لیے نہیں مانگ رہی. دو ریزن ہے سکینہ کے ایک سوال آپ میں, ایک سوال آپ میں, دو ریزن, دو وجہ. پہلی وجہ یہ کہ دنیا کو بتا دیا جائے تاکہ کل کا مالک یہ نہ لکھے کہ نہیں افضل کے لیے پانی نہیں مانگا گیا تھا, اگر مانگا جاتا تو دیا جاتا. سکینہ مانگ کے کہہ رہی ہے دیکھ لو جب بازاروں میں اور راستوں میں پانی نہیں ملنا تو کربلا کے جنگل میں. مگر عزیزو دوسرا جواب یاد رکھنا, سکینہ پانی نہیں مانگ رہی ہے, شادی کے نقشے قدم پہ چل رہی ہے. زہرا بال پانی میں نہیں آئی تھی, آپ بتانے آئی تھی. سکینہ پانی نہیں مانگ رہی ہے, اپنی مظلومیت بتا رہی ہے. یہ سوال آپ نہیں ہے, جیسے کل فاطمہ باغ کا سوال لے کے گئی, مگر باغ نہیں مانگنا تھا, معاملہ حق کا تھا, بیعت کا تھا, امامت کا تھا, خلافت کا تھا. آج سکینہ پانی کے لیے نہیں آئی ہے, سامنے پانی کا سوال رکھ کر کے اپنے باپ کی مظلومیت کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے. اور اب اسی مظلومیت کی علم بردار بن کر کے سکینہ ایک ایک قدم مقصد کے تحت ہے. شام آئی ہے تو بڑی تفصیلی گفتگو, میں بالکل چھوڑ کر کے ایک جملے میں آگے بڑھ رہا ہوں. سب پہچانے تو ہم کربلا بس ایام ازا کا چاند دیکھا, 2 مہینے آگ دن ماتم کیا, ختم. کس طریقے سے کربلا بنی ہے, کیا قربانیاں دی گئی ہیں, کس طرح سے شریعت اور اسلام کو بچایا گیا ہے, اور کیسے ہمیں عزت عطا کی گئی ہے. ذرا قربانیوں کو دیکھیں. آئی دربار میں قیدی ہے, منظر سارے چھوڑ رہا ہوں, حاکم تخت پہ بیٹھا ہے, دربار سجا ہوا ہے, اور اب ایسے میں ایک مرتبہ اندرونی حصے کا دروازہ کھلا, محل کا پردہ ہٹا, ایک بچی اندر سے نکلی, اور نکلنے کے بعد حاکم کے پہلو میں آ کر کے بیٹھی, اور بیٹھنے کے بعد اب اس نے اکڑ کر کے اسی شاہی غرور میں سوال کر لیا, ایتکنہ سکینہ بنت الحسین, تم میں سے سکینہ بنت الحسین کون ہے؟ پہچان آنے والی کون ہے؟ یزید کی بیٹی عاتکہ ہے. ذرا ایک جملے میں سمجھ لیے, ادھر ہے قیدیوں کے درمیان جو بچی, وہ عصمتوں کی آغوش کی پروردگار, اور ادھر جو آ کر کے بیٹھی ہے وہ نجاستوں غلاظتوں کا مجسمہ, اور وہ سوال کر رہی ہے کہ تم میں سکینہ کون ہے. یہاں پہ تو علامہ دیوبندی نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے, لطف لیجئے گا جملے کے. حسین بھائی, علامہ دیوبندی نے یہاں پر جو جملہ لکھا ہے کہ لما سالت عاتکہ ایتکنہ رقیہ فقامت القیامہ. جب عاتکہ نے پوچھا تمہیں سکینہ کون ہے تو انہوں نے نہیں لکھا کہ سکینہ کھڑی ہو گئی. علامہ دیوبندی لکھتے فقامت القیامہ, قیامت کھڑی ہو گئی. دربار یزید میں 3 سال کی بچی نہیں ہے, دربار کے لیے قیامت ہے, قیامت کھڑی ہوئی, بچی کھڑی. اس نے دیکھا, دیکھنے بعد پھر تکبر سے پوچھا, ملنتی تم کون ہو؟ آواز دیا, انا سکینہ بنت الحسین.
मैं सकीना बिन्तुल हुसैन, अना इब्नतु मोहम्मद मुस्तफा, अना इब्नतु अली मुर्तजा, अना इब्नतु फातिमा ज़हरा। मैं मोहम्मद मुस्तफा की बेटी हूँ, मैं अली मुर्तजा की बेटी हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ। यहाँ पे रुकिएगा एक जुमले के लिए, देखिए फिर बात आ रही, बैत, मकसद, मिशन, एक कदम पे बदला। यजीद ने, यजीद ही नहीं, यजीद के बाप और उसके भी बाप अबू सुफियान, मुआविया, बेशुमार। अबू सुफियान ने कसम खाई थी कि मैं बद्र का बदला लूंगा। वक्त नहीं, मैं तारीख नहीं चाहूंगा, और मैं इकराम बैठे हैं, आप पूछ लीजिएगा, पहले नजर मौजूद है। उसने कसम खाई थी और इसी बुनियाद पर उसको कुफार का रईस और सरदार बनाया गया था। कसम ली थी कि बद्र का बदला मैं लूंगा, और अब हसरत दिल में रह गई, बदला ना ले पाया। उसके जन्मवासी होते ही बेटा आया, इसके दिल में भी ये हसरत थी कि बदला लूंगा, इंतकाम लूंगा, नहीं ले पाया। ठीक, करबला हो गई 61 में, यजीद तख्त पे है, खबर पहुंची हुसैन शहीद हो गए। उसने कसीदा पढ़ा, लैकाश आखिर बद्र फशाहिदू, ऐ काश मेरे बद्र वाले होते तो गवाही देते कि मैंने उनके सैयद और सरदार को कत्ल करके इंतकाम ले लिया। इंतकाम ले लिया, इंतकाम गैर नहीं लेता, इंतकाम गैर नहीं लेता, अपना लेता है। चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे मानने वाला हो, चाहे दोस्त हो, उसके लिए शर्त है कम से कम हम मजहब हो। ये जुमला ज़हन में रखिएगा, तारीफ पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने। कम से कम इंतकाम के लिए हम मजहब और हम फिक्र होना चाहिए। यजीद कह रहा है बद्र वाले होते तो देखते मैंने उनका इंतकाम ले लिया। मिनती अना सकीना बिन्त हुसैन, इब्नतु मोहम्मद बिन मुस्तफा, इब्नतु अली बिन मुर्तजा, इब्नतु फातिमा ज़हरा, इब्नतु मन क़तलतुमूहु इंतकामन लिकुफ़ारिल बद्र। मैं उसकी बेटी हूँ जिसको तुम लोगों ने कुफ्र का बद्र के काफिरों का बदला लेने के लिए कत्ल किया। मैं उसकी बेटी हूँ जिसको तुम लोगों ने बद्र का बदला लेने के लिए काफिरों के इंतकाम में कत्ल किया। यह जुमला नहीं है, बल्कि सकीना ने बड़े दरबार में यजीद के चेहरे से नकाब उतार के दुनिया को बता दिया यजीद कल भी काफिर था, आज भी काफिर है। मेरे अजीजों, आपने पहचाना, दादी आई थी तो दादी ने भी बताया तुम कल क्या थे, दादी ने भी बताया था क्या थे। और आज सकीना आई है तो पता नहीं आई है कि वक्त पे बैठा कौन है। और उसके बाद शहजादी ने उससे पूछ लिया, मिनती, देखिए पहचानी अजीज, मिनती, बात तो जब है कि दुश्मन से इकरार करा दिया जाए। 3 साल की बच्ची है, दरबार में है, मिनती तो कौन है? वो उसने अपना वही शाही गुरूर घमंड में जवाब दिया, अना आतिका इब्नतु यजीद इब्न माविया, मैं आतिका यजीद की बेटी, अल्लज़ी साहिबु रियासतिल अज़ीमा। कौन है यजीद? बड़ी हुकूमत का बादशाह, वो साहिबुल फज़ल व शरफ वल इज़्ज़ा, और वो साहिब फज़ल भी है, साहिब शरफ भी है, साहिब इज्जत भी है,
اور یہ کہے کہ کچھ اور تاریخ کے لہجے سے لگتا ہے کہ ابھی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ایک مرتبہ ادھر سے آواز آئی اسکت یا ویلکے اور جہنمی خاموش نہیں محسوس کیا عزیزوں دربار کس کا فوج کس کی اسلحہ کس کا سپاہی کس کے قیدی کون قیدی کون ہے شہزادی کون ہے قیدی کون ہے یہیں پہ کھل جائے گا میں تمہیں جیسے ہی پوچھا تو کون اس نے اپنا تعارف کرانا چاہا کہ میں یزید کی بیٹی عاتکہ جو بڑی ریاست کا مالک ہے جو عزت و شرف والا ہے بس سکینہ کاٹ کے کہتی ہے خاموش ہو جاؤ جہنم یہ جہنمی نہیں ہے سند دے کے نکالی ہے جو امام کے سامنے آ جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور اب تاریخ کہتی ہے کہ وہ ایسا خاموش ہوئی کہ ایسا لگ رہا تھا اس کے منہ میں کسی نے پتھر بھر دیا منہ میں پتھر بھر دیا کچھ بول نہیں پائی کچھ دیر تک حیرت سے دیکھتی رہی اور دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ اپنے پیروں کو پٹکتی ہوئی نتیجہ ہے عزیزوں پوری گفتگو کا اسی میں ایک مرتبہ اپنے پیروں کو پٹک کر کے اور یہ کہتے ہوئے دربار سے نکلی اللہ ویلنا والا ابینا ہم کالے کو میرے باپ پہ لکھنؤ سکینہ دربار میں کہنے مجھ پہ بھی لعنت میرے باپ پہ بھی لعنت اب سمجھ میں آیا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 63 کے بعد یزید کے بیٹے نے لعنت بھیجی میرے عزیزوں حالات سے مجبور ہو کے باپ پہ لعنت بھیجنا اور ہے حقیقت جان کے باپ کے منہ میں باپ پہ لعنت بھیجنا یہ سکینہ کا کردار ہے خوش نہ ہو کہ اس نے بعد میں لعنت بھیج دی تھی ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ سکینہ یزید کے منہ پہ یزید کی بیٹی سے یزید پر لعنت بھیجوا رہی آپ پہچانے یہ دربار تک کیوں آئی بچی یہ زندان تک کیوں آئی بچی صرف اس لیے آئی تھی کہ دربار میں آ کے یزید کی بیٹی سے یزید پہ لعنت بھیجوا رہی یہ مقصد ہے تو آپ کی پہچانا پورا سلسلہ کہ جب ماں کی آغوش کو تربیت کا یہ اثر ہوتا ہے تو سخت سے سخت منزل میں بھی کس طریقے سے شکر کے سجدے ادا کیے جاتے ہیں صرف یہی ایک پہلو نہیں ہے عزیزو زہرا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے جو لفظ زہرا کی ایک یہ بھی کہ زہرا کو زہرا جاتا ہے کہ زہرا جب مصلی عبادت پہ آتی تھی تو آپ کی پیشانی سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ جس سے آسمان منور ہو جاتا تھا جس طرح زمین والے ستاروں کو دیکھ کے رات میں راستہ تلاش کرتے ہیں ویسے ہی آسمان والے زہرا کے مصلی پہ آنے پہ آسمان پہ راستہ دیکھ لیا کرتے تھے آسمان والوں کے لیے چاہے ہمارے یہ عبادت زہرا ہے یہ عبادت زہرا ہے اور اسی زہرا کی آغوش کی پروردہ کا نام ہے زہرا کہ جس نے شام غریبہ میں جلی ہوئی خیموں کی رات کے اوپر پیشانی رکھ کر کے صبح ان کو 200 کی تسبیح پڑھی اور ایسے پڑھتی تھی عبادت کی کہ وقت کا امام وصیت کر کے نہیں جا رہا ہے یا ہوتی لا تنسانی میں صلاة اللیل اے بہن نماز شب میں فراموش نہ کرنا یہ آغوش ہے یہ تربیت ہے عزیزو آپ نے پہچانا یہ کردار بہن کا ہے جب بہن کی صورت میں کردار سامنے آتا ہے تو زینب دکھائی دیتی ہے زینب اور اب میرے عزیزو بس وقت زیادہ ہو گیا روز افطار کے بعد معافی چاہتا ہوں اگر وقت زیادہ لے لیا ہے 2 جملوں میں مجلس تمام کر رہا ہوں
یہ زینب ہے، یہ بہن کا کردار ہے۔ آپ نے دیکھا ماں کے کردار، ماں جب سایہ بن جائے اور اب بیٹی سے بھی ممتا مل جائے تو نبی قصیدہ پڑھے کہ اپنے باپ کی ماں ہے، اور وہی ماں جب پال کر کے بیٹی بڑی کرے اور بیٹی سکینہ کی صورت میں آ جائے تو باپ کے مشن کا حصہ بن کر کے کس طریقے سے آ جاتا ہے۔ اور پھر بہن تو بہن ہوتی ہے، بس 4 بہنیں تاریخ کے دامن سے، اور اسی پہ انشاءاللہ مجلس مکمل ہو جائے گی۔ فضائل کی باتوں میں نہیں، مسائل کی بات میں 4 بہنوں کا تذکرہ جو اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں، اس لیے کہ بھائی 2 بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی بہن کا بھی ماتم ہے، مثال ثواب کی مجلس ہے، اور بہن کا تذکرہ مسائل کے حوالے سے کر کے گفتگو سمجھ لیتا ہوں۔ ایک بہن آپ سنتے رہتے ہیں جو خیبر میں آئے تھے، خندق میں آئے تھے، جب آئی ہے گھر سے تو کیا عالم تھا، نالا و شیون کرتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے، مرثیہ پڑھتے ہوئے، لیکن جب لاش پہ آئی بھائی کے اور بھائی کی لاشیں کو دیکھا تو قصیدہ پڑھا، بھیا تمہیں ماننے والا اتنا عادل اور امانت دار تھا کیا میں تمہیں نہیں لوں، حق نہیں تھا کہ میں تم پر روتے روتے اپنی جان دے دیتی۔ آپ دیکھیں بھائی کی نہیں، پہلے تو تڑپی نا روئی، مگر بھائی کے ساری چیزوں کو دیکھ کے زیرہ وغیرہ کو تفصیل نہیں ہوگا، کرتے رہتے ہیں منظر، بہن روئی، یہ جملہ کا قاتل کا قصیدہ پڑھا، میرے مولا کا قصیدہ پڑھا اس کو۔ ایک بہن خندق کے فوراً بعد کا معرکہ ہے خیبر، وہ بھائی کے لاشے پہ آئی نہیں تھی بلکہ لاشے کے قریب سے بس گزری ہے۔ جب خیبر فتح ہو گئے، مرحب کی بہن تاریخ میں اس کا بھی نام سفیان تھا، قیدی ہوئی، مولا کائنات نے جناب بلال کو بلایا اور بلا کے کہا بلال اسے نبی کے پاس لے جاؤ۔ بلال جب لے کر کے چلے اور نبی کے پاس پہنچے تو اس کی چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا، حالت بگڑ چکی تھی۔ نبی نے جب یہ کیفیت دیکھی تو نبی نے سوال کر لیا بلال اس کی یہ کیفیت کیوں ایسی ہے، کیا اسے بھائی کا لاش نہ کھایا ہے؟ سن لیا تو بڑے آرام سے، آواز دی نہیں، صرف وہاں سے لے کے گزرا ہوں جہاں لاشا تھا۔ نبی کہتے ہیں بلال کیا کسی بہن کو بھائی کے لاشے سے گزارا جاتا ہے؟ بڑے آرام سے سن لیا آپ نے۔ ایک یہ بہن کافرہ، ایک مومنہ بہن ہے جو بہت پہلے اپنے بھائی کی لاشیں آئی تھی، اور جب لاشیں کے قریب آ رہی تھی نبی نے دیکھا، آواز دی علی پھوپھی آ رہی ہے سفیہ، چچا حمزہ کے لاشیں کو چھپا دو، چادر ڈال دی مولا کائنات۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جسم کا کچھ حصہ کھلا رہ گیا تھا جسے مولا نے پردوں سے یا کسی دوسری چیزوں سے چھپایا ہے، پورے لاشے کو چھپا دیا۔ بہن نے بھائی کے لاشے کو نہیں دیکھا، ورنہ کیفیت آپ جانتے ہیں، حمزہ کا کلیجہ پھٹا، سینہ چاک تھا، کلیجہ باہر تھا، انگلیاں کٹی ہوئی تھی، یہ ساری چیزیں تھی، مگر بہن نے دیکھا تو نہیں، صرف چادر میں سے خون دیکھا۔ بہن تڑپ گئی، مگر ایک مرتبہ میں کہوں گا اے صفیہ ذرا کربلا میں آؤ، ایک بہن ہے جو 70 قدم سے مرثیہ پڑھ رہی ہے، اور میں سیدہ تو دیکھ رہا میرا بھائی آیا۔ جزاک بس آپ آمادہ ہو، یوں بہن کا بھی تذکرہ کر دیا میں، اور اب مصائب کے 2 جملے ماں اور بیٹی کے فرش ہے نا، اور پوری گفتگو میں نے ماں اور بیٹی کے حوالے سے کی۔
मसाइब के भी दो जुमले से सुन लो, इसी पहलू से और मजलिस तमाम हो जाए। एक माँ है कि जो अपने बाप से जुदा हुई तो उसका सिन 18 साल था। दोनों बेटियां जो बाप से जुदा हुई हैं, बाप की शहादत के बहुत दिनों के बाद नहीं सजाई गई। मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया था, रात नबी दफन हुए, सुबह घर जला दिया गया। 18 साल का सिर पहलू टूट गया। 18 साल का सिर, सर के बाल सफेद हो गए। 18 साल का सिर कमर खमीदा हो गई, हाथ में अरसा आ गया, एक हाथ से तकबीर कहती है, एक हाथ से तस्बीह पढ़ती है। ये ज़हरा की जिंदगी बाबा की शहादत के बाद एक बच्ची के गला में, इधर सरोवर में जुदाई हुई, उधर खलबा चल गया, पुष्प ताज़िया ने रुखसार पे तमाचे। सुनते जुड़ा ज़हरा की ज़ईफ़ी तो सब जानते हो ना। सुनो, ये 3 साल की बच्ची जब शामे गरीबा में भाग के लाशें पे आई है, फटाफट बस अपने बाबा के जसद का तवाफ किया, वो सालत, और फिर सवाल किया, हल अंता अभी, क्या तुम ही मेरे बाबा हो? क्या तुम ही मेरे बाबा हो? और फिर सवाल करती है, मनी लजी ऐतमनी बेज़िग़र सिन्नी, ए बाबा जान, इस कमसिनी में मुझे किसने यतीम कर दिया? ये कहते कहते सकीना एक मरतबा कहती है, या बता जा जिंदगी रुक़ैया अल्लती सारत अजूज़ा, ए बाबा तेरी सकीना आई है जो ज़ईफ़ा हो गई, आए 3 साल की बाप पे लाशें पे मर्सिया पड़ रही है, मुझे नहीं मालूम चल्ला ने क्या मुसीबत आएंगे कि 3 साल की बच्ची खुद को ज़ईफ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि रिज़न बिक़ज़ाइही। परवरदिगार हमारी समझ के साथ परवरदिगार हाज़िर होने की इसके तमाम परवरदिगार कोई उम्मत से परवरदिगार शान दर करा जहां कहीं भी उनके जान माल इज्जत और नामूस के मेरे अल्लाह, ये माह रहमत है, माह मग़फ़िरत है, माह बरकत है, इसमें हमारे तमाम दरगुनाह कबीर और सग़ीरत मेरे अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तेरी इबादत कर सकें। मेरे महबूब, यकीनन हमें हमारी इबादतों पे कोई एतमाद नहीं है, और इस बात को तो हमारे 7वें इमाम ने भी फरमा दिया कि परवरदिगार, हम अपने आमाल को जितने भी हों मगर इस लायक नहीं समझते कि तेरी बारगाह में कबूल, और न ही हम अपने आमाल को अपनी निजात का जरिया समझते इल्ला बिविलायत अली, मगर हाँ अली की विलायत के सहारा है। मेरे मौला जब तक जिंदा है परवरदिगार, हम विलायत अली हमारा खात्मा